پیارے ساتھیوں، آپ کو بتا دیں اسلامی کیلنڈر میں 9ویں مہینے کو رمضان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کو سب سے زیادہ مہتو دیا جاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں مانگی گئی دعائیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں روزے داروں کی فریاد کو اللہ خارج نہیں ہونے دیتا۔ اس مہینے کو رمضان پاک کا مہینہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اسلامک مانیتاؤں کے انوسار اسی مہینے میں ہی پیغمبر محمد صاحب کو اللہ نے قرآن پاک کی آیتیں نازل کی تھی۔ رمضان کا مہینہ 30 دنوں کا مانا جاتا ہے۔ اس میں پورے مہینے کو 10 کر کے 3 بھاگوں میں یعنی 3 عرصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلے 10 روزے کو رحمت کہتے ہیں اور دوسرے 10 روزوں کو برکت اور انتم 10 روزوں کو مغفرت کہا جاتا ہے۔ روزے کا مطلب ورت ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب کیول بھوکے پیاسے رہنا نہیں ہوتا، اس میں آتم نرپن اور سیم پالن کرنا پڑتا ہے۔ مطلب روزے دار کو یعنی روزہ رکھ کے انہیں ویوہاروں سے سیم ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ بھی نہیں دینا چاہیے، غلط نگاہوں سے دوسروں کو دیکھا نہیں جانا چاہیے، اپنے وچاروں کو شدھ رکھے۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو وہ روزہ قبول ہو جاتا ہے۔ اگر روزے رکھ کر غلط نگاہوں کو اور اپنے وچاروں کو شدھ نہیں رکھتے تو ان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو بتا دیں روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ بھی نیم ہے کہ روزے کے دوران پتی پتنی کو آپس میں سمبند بنانے سے بھی بچنا چاہیے۔ روزے میں سورج نکلنے سے پہلے سحری کی ادائیگی کرنی ہوتی ہے، یعنی جو بھی کھانا پینا ہو وہ سوریہ ادے ہونے سے پہلے کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد پورے دن پانی بھی نہیں پی سکتے۔ شام میں سورج ڈوبنے کے وقت یعنی مغرب کی اذان ہونے پر روزے داروں کو افطار کرنا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پورے رمضان مہینے میں 5 وقت کی نماز کو پڑھنا پڑتا ہے، جو کہ ہر مسلمان کے لیے مرد ہو یا عورت سب کے لیے نماز فرض بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ حساب کے دن روزے ہی اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو کھانے پینے تمام طرح کی ضروریات سے روک کر رکھا تھا، آپ اس کے پکش میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اسی طرح قرآن بھی اللہ سے سفارش کرتا ہے، اے پروردگار، میں نے اس بندے کو رات میں سونے سے روک کر رکھا تھا، آپ اپنے حق میں میری سفارش قبول کر لیجیے۔ قرآن اور روزے کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ نے تمام برائیوں سے بچتے ہوئے سب سے زیادہ روزے رکھے ہوں گے، اس وقت راستے میں آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے ساتھیوں، آپ کو بتا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت میں 8 دروازے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک دروازہ خاص طور پر روزے داروں کے لیے ہے۔ روزے داروں سے مطلب کیول بھوکے پیاسے رہنے والوں سے نہیں، روزے داروں سے مطلب ان لوگوں سے ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں روزے اللہ کا حکم مانتے ہوئے رکھا ہے، اپنوں کو تمام گناہوں اور تمام برائیوں سے بچاتے ہوئے سب سے زیادہ روزے رکھے ہوں گے، وہ اس راستے میں آسانی سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔